نواسہ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا، نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناشتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں نواسیاں قید کر کے بے یار و مددگار ہو کر چل رہی ہیں۔ فوجی یزید کے ہاتھوں میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ بغیر کفن اور دفن کے 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا میں بکھری رہیں۔ 13 محرم 61 ہجری کو آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج یزید کا پہرا کم ہو گیا ہے، تو چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ جب وہ عورتیں نہر فرات سے پانی بھرنے لگی تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پر لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، کہیں کسی کا بازو تو کہیں کسی کا جسم کٹا ہوا پڑا ہے۔ انہوں نے جب یہ عالم دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئیں اور کہنے لگی، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، زمین کربلا پر رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، آؤ ان شہیدوں کی تدفین کرتے ہیں۔ ان مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ان کو یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، اسی لیے انہیں وہیں چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا اور تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور بیٹوں کے لیے ایسی سوچ رکھتے ہو۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری آل سے محبت کرو، اگر تم نہیں جاتے تو مت جاؤ، ہم جائیں گے رسول اللہ کے نواسے کی تدفین کرنے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے اور دیکھا کہ وہ سب کربلا کی زمین میں بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ وہ سوچنے لگے کہ کس طریقے سے تدفین کی جائے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا سا گڈھا کھودتے ہیں اور سبھی کے جسم مبارک کو اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ وہ گڈھا کھود ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی سپاہی ہے اور وہ لوگ پوچھنے لگے کہ کون ہو تم؟ وہ گھڑ سوار رو کر کہنے لگا کہ میں رسول اللہ کے نواسے کا شہزادہ امام زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کر ان سب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کربلا سے سبھی کے جسم مبارک کو پہچاننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی ہوتی ہے، تو امام حسین کو اس قبر میں تدفین کر دیتے ہیں اور بھائی علی اکبر ننھے علی اصغر کو بھی تدفین کر دیتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں جن لوگوں نے گڈھا کھودا تھا وہاں دوسری لاشوں کو تدفین کر دیتے ہیں، اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہید کہا جاتا ہے، جہاں سب کے جسم مبارک ایک ساتھ دفن ہیں۔ جب سب کے جسم مبارک دفن ہو چکے تو کسی نے کہا کہ ایک لاش رہ گئی ہے، یہ دیکھو ایک بوڑھے صحابی ہیں، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگے، یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا جسم مبارک ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے حضرت حبیب کو بھی دفن کر دیا۔ جب سب لوگ جانے لگے تو اتنے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رکو، ابھی ایک جسم تدفین کرنے کے لیے رہ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابھی تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ نہر فرات کی طرف۔ لوگ جیسے ہی نہر فرات کی طرف جانے لگے تو وہاں ایک بازو نظر آیا، اور تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا، اور تھوڑا آگے بڑھے کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک ان لوگوں کو نظر آتا ہے۔
پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمبردار کو اسی جگہ پر دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے سامنے موجود ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے نواسوں پر، سلام ہو رسول اللہ کے فرزندوں پر، سلام ہو رسول اللہ کے جانثاروں پر جنہوں نے دین کی خاطر گھر کا گھر قربان کر دیا۔ غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ پیارے دوستو، آج کی اس پیاری سی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستو احباب میں جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ دوستو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔